مسجد الاقصی میں مسلمانوں پر پابندیاں اور پرتشدد کارروائیاں، فلسطین کی ناکہ بندی کے ذریعے غذائی بحران اور نوجوانوں کا قتل عام، آخر کار لاوا پھٹ پڑا۔ غزہ کے مختلف علاقوں سے اسرائیلی قبضہ چھڑانے کے لیے حماس کا تاریخی آپریشن، جنگ پوری صہیونی ریاست تک پھیل گئی، سینکڑوں یہودی ہلاک اور قید القسام کے طوفان الاقصی نے غاصب ریاست کو ملیہ میٹ کر دیا۔ فلسطینیوں کے گھروں سے جنازے اٹھیں گے تو کوئی اسرائیلی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ حماس کے حملوں نے اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا۔ حماس کے حملوں میں اب تک 600 سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی۔ اسرائیل کی غزہ میں حماس کے ٹھکانوں کو ملبے کا ڈھیر بنانے کی دھمکی، فلسطینیوں کو فوری نقل مکانی کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کہا غزہ سے نکل جاؤ ورنہ ہم انہیں نکالنے کے لیے فوجی طاقت کا استعمال کریں گے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے 350 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی جنگی ہیلی کاپٹر بھی تباہ، مجاہدین نے اسرائیلی جنگی ہیلی کاپٹر کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ہیلی کاپٹر کے مار گرائے جانے کی ویڈیو نے اسرائیل کی فوجی طاقت کے بھرم بھی ختم کر دیے۔ امریکہ کا اسرائیل کی حمایت کا اعلان، جو بائیڈن نے کہا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہماری انتظامیہ کی حمایت مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے ایک اور محاذ کھول لیا، لبنان کے سرحدی علاقے پر گولہ باری۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ عماد مغنیہ یونٹ نے 3 اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کیا۔ تینوں اسرائیلی فوجی چوکیاں مقبوضہ شیبہ فارمز میں واقع ہیں۔ نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے والے یہودی آبادگار حماس کے حملوں سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایئرپورٹ پر ملک چھوڑ کر جانے والوں کا ہجوم، زیادہ تر اسرائیلی امریکہ اور کینیڈا بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کا کہنا ہے یورپ بھی فلسطینی مجاہدین سے دور نہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا بھرم بھی ٹوٹ گیا، یہودی میڈیا نے بھی اپنی فوج کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ متعدد اعلیٰ فوجی افسران اور اہلکاروں کو ان کے کمروں سے سوتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ حماس کا فلسطینیوں کی مدد کرنے پر ایران کا شکریہ، ترجمان القسام بریگیڈ نے کہا کہ ایران کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اسلحہ، پیسہ، تربیت اور حوصلہ دیا اور ہمیں صہیونی قلعوں کو تباہ کرنے والے میزائل دیے، معیاری ٹینک چکن میزائلوں سے ہماری مدد کی۔ پاکستانی اداکار بھی فلسطینیوں کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ اداکارہ یمنا زیدی نے عالمی برادری سے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے فلسطین کو آزادی مل جائے۔ ظالم کب سے مظلوم ہو گیا، بھارتی اداکارہ نے بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھا دی۔ اندھی دنیا کی بینائی واپس آ گئی، معروف بھارتی اداکارہ گوہر خان فلسطین کی حمایت میں سامنے آ گئی۔ گوہر خان نے ایکس پر اپنے پیغام میں ان لوگوں سے سوال کیا جو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل کو مظلوم دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے فلسطین پر جاری ظلم و ستم پر اندھی بننے والی دنیا کی بینائی اب واپس آ گئی ہے۔ مصر میں پولیس اہلکار کی فائرنگ سے دوسرا اسرائیلی سیاح ہلاک۔ مصر کے وزیر داخلہ کے مطابق اسکندریہ میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 اسرائیلی سیاحوں سمیت ایک مصری شہری بھی جاں بحق ہوا اور ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی سیاحوں پر فائرنگ کرنے والے مصری پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ حملہ اسرائیل میں فلسطین پر کیے جانے والے بمباری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ حماس نے عالم کفر کے اوثان خطا کر دیے، امریکہ کی اسرائیل کی حمایت پر مسلم دنیا خاموش ہے۔ بیت المقدس کی آزادی تک فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق خاتمہ کرام جلسے سے خطاب، کہا کہ پاکستان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے اقوام عالم میں آواز اٹھائے۔ نواز شریف کی پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی، سربراہ نون لیگ کہتے ہیں ملک کو معاشی میدان میں مستحکم کرنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، عوام ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو لنگور کسنے کا مشورہ، نون لیگ کی نظر سندھ پر عابد شیر علی کہتے ہیں کہ مردم شماری قانون پاس کر کے اب کیوں رو رہے ہیں۔ نواز شریف نے گجرانوالے میں جو کہا تھا وہ ثابت ہو گیا، کردار ایک ایک کر کے ننگے ہو گئے۔ لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ میں نون لیگ کا بڑا جلسہ، 60 فٹ چوڑا اسٹیج تیار، پنجال میں 20,000 کرسیاں لگا دی گئیں، مریم نواز کارکنوں سے خطاب کریں گی۔
हम हिजरत करके आए थे, अपने साथ हेरोइन और क्लाशनकोव नहीं लाए थे। हम मुतालबा करते हैं बंगालियों को तमाम पाकिस्तानियों की तरह सहूलतें दी जाए। सरबराह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि शनाख्ती कार्ड के मसाल पर हमें भी मुश्किलात का सामना है। हमने ये मुल्क बनाया है, हम इसकी शनाख्त नहीं छीन सकते। निगरां वज़ीर सेहत का बड़ा इकदाम, साबिक हुकूमत के दौर में मंजूर किए गए टेंडर्स मनसूख। जिना समेत मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 4 रोबोटिक सिस्टम्स की खरीदारी खटाई में पड़ गई। डॉक्टर साद खालिद नियाज कहते हैं सिर्फ पेचीदा ऑपरेशंस के लिए ही रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाए। रावलपिंडी के इलाके थाना एयरपोर्ट के मकान से खातून की लाश बरामद। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में मकतूला के शौहर फर्रुख खोखर को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला के भाई ने इल्जाम लगाया कि उसकी बहन को घरेलू तनाज़े पर कत्ल किया गया। मुलजिम पर ज़मीनों पर कब्जा समेत संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज हैं। कराची में टारगेट किलिंग और लूट मार इस वक्त मामूल बन गई है। सुपर हाईवे पर पुलिस एहलकार आमिर अली को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। हमलावर असलहा भी लेकर फरार। हैदराबाद में फलेली भट्टी रोड का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मिट्टी ही मिट्टी, धूल ही धूल, कचरे के ढेर। ताफुन के बायस तालिबात का क्लासों में बैठना भी मुहाल। सफाई करवानी पड़ती है तो हमें किसी बड़े ब्लॉक बंदे से सिफारिश करानी पड़ती है। जब तक हम सिफारिश नहीं कराते वो साफ नहीं करते। सिफारिश लाओ वरना गंदगी से गुजर कर जाओ। कोयटा का इलाका कुली इस्माइल कुछ कचरे का ढेर बन गया। बदबू के बायस गुजरना भी मुहाल। सड़क पर गंदा पानी, अवाम की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पर तनकीद। तोरखम बॉर्डर से अफगानियों का इनखला, 100 खानदान वापस चले गए। डेडलाइन खत्म होने में 23 दिन बाकी। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। कोयटा में 300 अफराद को जेल भेज दिया गया। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 साल मुकम्मल। मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। शहदा की यादगार पर हाज़िरी और फातिहा ख़वानी।